اگر آپ کو کسی بھی طرح کا خوف یا ڈر محسوس ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں بہت دفعہ فیئرز اینڈ فوبیاز کا سامنا کرتے ہیں۔ فیئرز وہ ہوتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور فوبیاز وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے جس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بعض لوگوں کو تو بالکل جامد کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ صرف ایسے انجانے خوفوں کی وجہ سے ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر پاتے، لوگ سوشلائز نہیں کر پاتے، لوگ بعض اوقات ان ہارملیس قسم کے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان سے ڈر کے مارے ان کی ڈس فنکشنلٹی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوشلائز کرنے کا تو پھر سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ جس میں اس کا سچ مچ کسی چیز سے فیئرفل ہونا اس کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ جنگل میں چلے جائیں گے اور ایسے جانور جو کہ انسانوں کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں، ان سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو خطرہ ہے، یہ اس سے بچنے کے لیے آپ کے اندر جو ایک فیئر کا پیدا ہونا ہے وہ ایک نیچرل سی چیز ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی جانور کو دیکھ کر لرزنے لگیں تو یہ آپ کا فوبیا ہے۔ فیئر اور فوبیاز کے درمیان فرق سمجھنے کے علاوہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کا ریشنل انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن جس کو مسئلہ ہوتا ہے، جس کو کسی طرح کے فوبیاز کا سامنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا انالیسس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ ہوائی جہاز کا جب سفر ایک دفعہ کر بھی لیتے ہیں کسی کے ساتھ، تو یہ ون وے سفر ہی رہتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ایک ون وے ٹکٹ لے کر گئے اور پھر واپس نہیں آئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ دوبارہ جہاز میں بیٹھیں گے تو پتہ نہیں وہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کو سٹیج فوبیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں طرح طرح کے فوبیا، یہ کوئی 6000 طرح کی قسمیں ہیں فوبیاز کی جن کا انسانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اندھیرے کا خوف، لفٹ کا خوف، انجانا خوف، بہت طرح کے خوف انسانوں کو درپیش رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے سلوشنز موجود ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو کارگر چیز دیکھی گئی ہے وہ سی بی ٹی ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی۔ سی بی ٹی میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تھیراپسٹ ہوتے ہیں، وہ کلائنٹ کے ساتھ مل کر ان تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ارریشنل ہوتے ہیں، جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو تھاٹس ہیں، فیلنگز ہیں اور بیہیویئرز ہیں، ان کا آپس میں بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے۔ سو تھیراپسٹ سب سے پہلے آپ کو سی بی ٹی کی مدد سے اس کا، جب آپ کے جو فوبیاز ہیں ان کا ایک ریشنل انالیسس کر کے دکھاتا ہے، اور آپ کو فیکٹس اینڈ فگر، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم فلائٹ فوبیا کی بات کریں تو اس میں آپ کے سامنے وہ فیکٹس اینڈ فگرز رکھے گا، وہ مختلف طرح کے اسٹیٹس رکھے گا، شو کرے گا، اور ان کی مدد سے آپ کے اندر ایک ریشنل سوچ ڈیولپ کرے گا کہ جہاز کا سفر کیسے محفوظ ہے، اور یہ جہاز جو کہ ایک طویل عرصہ سے انسانوں نے اپنی ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے سواری کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کس طرح سے اس کا سسٹم کیا ہے۔ اچھا، صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھر تھیراپسٹ آپ کو ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس بھی بتاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بندہ ہمت کر کے ایسا کوئی کام کر بھی لیتا ہے جس کو ایکسپوئر تھیراپی دی جاتی ہے۔ اسے ایکسپوئر تھیراپی کہتے ہیں کہ جس میں جس چیز سے آپ ڈرتے ہوں اسی چیز کو آپ پر ایکسپوز کیا جائے، لیکن ایسے انداز سے کہ اس کے بارے میں پہلے آپ کو حقائق بتائے جائیں، پھر آپ کے اندر یہ فیل پیدا کی جائے کہ اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے ہم جانوروں کی بات کریں یا حشرات الارض کی بات کریں، تو جو تھیراپسٹ ہوگا وہ آپ کو جب اس کا ایکسپوئر دے گا تو وہ پہلے آپ کو تصویروں کے ذریعے دے گا، پھر آپ کو جب تصویروں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو سچ مچ کے ایسے جانور یا حشرات الارض جا کے دکھا سکتا ہے ایک سیف فاصلے سے، جس سے کہ آپ کے اندر ان کا خوف جاتا رہے گا۔
اسی طرح سے اگر آپ کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا خوف ہو تو ایئرپورٹ پر جا کر وہ آپ کو جہازوں کو لینڈ کرتے اور پرواز بھرتے دکھائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ جہاز میں بیٹھنے کی باری آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی ایک خوف کی ایکسپوئر تھیراپی سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کام کے کرتے ہوئے پھر آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے، اسٹریس ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر ایکسپوئر تھیراپی کے ساتھ ساتھ آپ کو ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس بھی سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ کام کرتے ہوئے آپ ریلیکس رہیں، پینک نہ ہو جائیں، بہت زیادہ کوئی ایسی آپ کو سچویشن نہ فیس کرنا پڑے جس میں ہاتھ پاؤں پھول جائیں۔ اچھا، کئی کیسز میں میڈیسنل تھیراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انزائٹی ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ڈپریشن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اینٹی انزائٹی یا اینٹی ڈپریسنٹس جیسی جو دوائیاں ہیں وہ مدد دیتی ہیں، لیکن یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم سلوشن اس میں آپ کی تھیراپیز ہی سے ملتا ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے گروپس ہوتے ہیں جن کے اندر سپورٹ گروپ کے اندر ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ولنگ ویز میں ہمارے ہاں ایک زمانے میں فیئر فوبیا سیشن ہوا کرتا تھا جس کے اندر اسنیک ہینڈلنگ بھی سکھائی جاتی تھی۔ لوگوں کو جو ڈنک نکلا سانپ ہے وہ ان کو ہاتھ میں پکڑنا سکھایا جاتا تھا، اور وہ ہاتھ میں پکڑتے تھے، اور وہی لوگ جو بہت خوفزدہ ہوتے تھے وہ بعد میں اس کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہو جاتے تھے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے گروپس بھی مدد دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت اہم چیز، آپ کے آن لائن ریسورسز ہیں، آپ ویڈیوز کے ذریعے، ایسے آرٹیکلز کے ذریعے، سیلف اسٹڈی کے ذریعے بھی اپنے خوفوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خوف کو طاری کر لینے کی بجائے خوف کو سے نکلنے اور خوف کو حل کرنے، اس مسئلے کو حل کرنے کی ٹیکنیکس کو جان کر ہم اپنی زندگی کو بہت سکھی اور آسان بنا سکتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے خوف سے محفوظ رکھے، اور آپ ایک بہترین انداز سے، پر اعتماد انداز سے اپنی زندگی کے ہر سفر میں، ہر کوشش میں آگے بڑھتے رہیں اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔